بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی تعلیم و تربیت۔ مرد اور عورت کے خانگی تعلقات کا مقصد صرف عمل زوجیت کی تکمیل اور تسکین نفس نہیں، بلکہ اسلام کے نزدیک یہ ایک تمدنی فریضہ ہے جس سے نسل انسانی کی حفاظت مطلوب ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ عورت کا کام محض بچے کرنا نہ ہو، بلکہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی مناسب پرورش بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس نے عورت کے لیے حرث یعنی کھیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس طرح ایک کھیت کے دامن سے ایک خاص ترتیب اور عمل سے فصل تیار ہو کر نکلتی ہے، اسی طرح صنف نازک کے دامن سے بھی نسل انسانی کو مکمل طور پر تیار ہو کر نکلنا چاہیے۔ چنانچہ والدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کا خاص خیال رکھیں اور ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ معاشرے کے معزز فرد بن سکیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کی اخلاقی تربیت کے قواعد کو ایک دستور العمل کے طور پر مرتب کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تربیت کی اصل بنیاد چونکہ بچپن میں پڑتی ہے، اس لیے اسی وقت سے اس کی دیکھ بھال رکھنی چاہیے۔ بچے میں سب سے پہلے غذا کی رغبت پیدا ہوتی ہے، یعنی کھانے کی۔ بچے سب سے پہلے کھانا مانگتے ہیں، اسے بتانا چاہیے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ جب ماں باپ خود نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیا بتائیں گے؟ لیکن یہ اسلامی قاعدہ و طریقہ ہے، اس کی تعلیم ہے کہ بچوں کو پہلے بسم اللہ سکھائیں۔ دسترخوان پر جو کھانا سامنے اور قریب ہو اسی طرف ہاتھ بڑھائے، کھانے کی طرف یا کھانے والوں کی طرف نظر نہ جمائے، جلد نہ کھائے، نوالا اچھی طرح چبا کے کھائے، ہاتھ اور کپڑے کھانے میں آلودہ نہ کرے، کم کھائے اور معمولی کھانے پر اکتفا کرے۔ غذا جب پیٹ میں کم ہوگی تو زود ہضم ہوگی، اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ سفید کپڑے پہننے کا شوق دلایا جائے اور اسے سمجھایا جائے کہ شوخ رنگ کے کپڑے یا ریشمی کپڑے یا بھڑکدار کپڑے پہننا عورتوں کا کام ہے۔ جو لڑکے اس قسم کے کپڑوں کے عادی ہوں ان کی صحبت سے بچایا جائے، کاہلی اور آرام پرستی سے نفرت دلائی جائے۔ جب بچے سے کوئی پسندیدہ فعل ظہور میں آئے تو تعریف کر کے اس کا دل بڑھایا جائے اور اسے انعام دیا جائے۔ اس کے خلاف کبھی کوئی بات ظاہر ہو تو چشم پوشی کرنا چاہیے، یعنی کبھی کوئی غلط بات کر لے تو اسے چشم پوشی کرے تاکہ برے کاموں پر دلیر نہ ہو جائے، خصوصاً جب وہ خود اس کام کو چھپانا چاہتا ہو۔ بچہ کوئی کام کو کر کے غلط کیا چھپانا چاہ رہا ہے تو چشم پوشی کریں 1-2 بار۔ اگر دوبارہ وہ فعل سرزد ہو تو تنہائی میں اسے سمجھانا چاہیے کہ یہ بہت بری بات ہے، لیکن اس کو بار بار ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بات کا اثر کم ہو جاتا ہے اور بچے میں ڈانٹ ڈپٹ سننے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس بات کی سخت تاکید کرنی چاہیے کہ بچہ چھپا کر کوئی کام نہ کرے، کیونکہ بچہ اسی کام کو چھپا کر کرتا ہے جس کو وہ برا سمجھتا ہے۔ اس لیے جب چھپا کر کام کرنے کی عادت چھوٹ جائے گی تو بچہ بہت سی بری عادتوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ مجلس میں تھوکنے، جماہی اور انگڑائی لینے، لوگوں کی طرف پیٹھ کر کے ان بیٹھنے، پاؤں پر پاؤں رکھنے اور تھوڑی کے نیچے ہتھیلی رکھ کر بیٹھنے سے منع کرنا چاہیے۔ یہ سب عادتیں اچھی نہیں ہیں اور دیکھنے میں غیر مہذب ہیں۔ قسم کھانے سے بالکل منع کرنا چاہیے۔ گو سچی بات ہو، بات خود شروع نہ کرے بلکہ پوچھے تو جواب دے۔ مخاطب کی بات کو توجہ اور غور سے سنے۔ مکتب سے پڑھ کر نکلے تو اس کو موقع دیا جائے کہ کوئی کھیل کھیلے، کیونکہ ہر وقت پڑھنے لکھنے میں مصروف رہنے سے دل بجھ جاتا ہے، ذہن کند ہو جاتا ہے اور طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے۔ کھیلنا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس سے بچوں کو تھوڑی فرحت محسوس ہوتی ہے اور ذہن تھوڑا سا صاف ہو جاتا ہے تو پڑھنے میں پھر سے دل لگتا ہے اور ذہن تازہ ہو جاتا ہے۔ مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا، زبان کھلتے ہی لا الہ الا اللہ پھر پورا کلمہ طیبہ سکھایا جائے۔ جب تمیز آئے قرآن مجید پڑھائے، استاذ نیک صالح صحیح العقیدہ سنرسیدہ کے سپرد کر دے اور دختر کو یعنی لڑکی کو نیک پارسہ عورت سے پڑھوائے۔ بعد ختم قرآن مجید ہمیشہ تلاوت کی تاکید رکھے، عقائد اسلام
و سنیت سکھائے کہ لوح سادہ فطرت اسلامی و قبول حق پر مخلوق ہے، اس وقت کا بتایا پتھر کی لکیر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ان کے دل میں ڈالے کہ اصل ایمان و عین ایمان ہے۔ بے شک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب و اولیاء و علماء کی محبت و عظمت تعلیم کرے کہ اصل سنت و زیور ایمان بلکہ باعث بقائے ایمان ہے۔ 7 برس کی عمر سے نماز کی زبانی تاکید شروع کر دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علماء نماز کے تعلق سے لوگوں کو نہیں بتاتے۔ اجی یہ ساری ذمہ داری پہلے آپ کی ہے کہ آپ بچوں کو جب 7 سال ہوئے تو نماز کی تعلیم کریں۔ علم دین خصوصاً وضو، غسل، نماز، روزہ کے مسائل، توکل، قناعت، زہد، اخلاص، تواضع، امانت، صدق، عدل، حیا، سلامت صدور لسان وغیرہ خوبیوں کے فضائل، حرص، طمع، حب دنیا، حب جاہ، ریا، عجب، تکبر، خیانت، کذب، ظلم، فحش، غیبت، حسد، کینہ وغیرہ برائیوں کے رذائل پڑھائے۔ پڑھانے سکھانے میں رفق و نرمی ملحوظ رکھے، موقع موقع پر چشم نمائی، تنبیہ و تحدید کرے، مگر کوسے نہیں کہ ان کے لیے اصلاح کا سبب نہ ہوگا بلکہ اور زیادہ فساد کا اندیشہ ہے۔ زنہار یعنی ہرگز بری صحبت میں نہ بیٹھنے دے کہ یار بد مارے بد سے بدتر ہے، یعنی برے دوست کی صحبت خطرناک سانپ سے بھی بری ہے۔ نہ ہرگز کتب عشقیہ و غزلیات فسقیہ دیکھنے دے کہ نرم لکڑی جدھر جھکائے جھک جاتی ہے۔ جب 10 برس کا ہو نماز مار کر پڑھائے۔ خاص لڑکی کے حقوق سے ہے کہ اس کے پیدا ہونے پر ناخوشی نہ کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگ منہ بنا لیتے ہیں، لڑکا ہوتا ہے تو خوشی مناتے ہیں۔ کتابوں میں آئے کہ بلکہ نعمت الہیہ جانیں، بچی کو سینا پرونا کاٹنا سکھائے، بیٹوں سے زیادہ دلجوئی اور خاطرداری رکھے کہ ان کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے، دینے میں انہیں اور بیٹوں کو کاٹنے کانٹے کی طور برابر رکھے، جو چیز دے پہلے انہیں دے کر بیٹوں کو دے، جہاں ناچ گانا ہو ہرگز نہ جانے دے، اگرچہ خاص اپنے بھائی کے یہاں ہو کہ گانا سخت سنگین جادو ہے۔ اللہ کی پناہ ہے آج کا دور یہ ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو کوچنگ سینٹر میں لے جا کر ناچ سکھا رہے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور نازک شیشوں کو تھوڑی ٹھیس بہت ہے، بلکہ بیگانوں میں جانے کی مطلقاً بندش کرے۔ مشاۃ الارشاد۔ سبحان اللہ، اسلام کتنا پیارا اور پاکیزہ اور مقدس و بابرکت مذہب ہے کہ اپنے دامن میں پناہ لینے والوں کو ہر قسم کی آفت سے چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طفیل ہم سب کو ایمان پر زندگی، ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی، اسی طرح کی اور علم سے بھرپور ایمان افروز نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامی معلومات بائی دلشاد کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جب ویڈیو پہنچے تو اسے ضرور دیکھا کریں اور اس سے استفادہ کریں، اپنے دوست احباب کو بھی اسے شیئر کریں، اس لیے کہ اچھی بات دوسروں کو بتانا یہ بھی صدقہ ہے۔ لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ آپ کا